جنت سے دینے کا وعدہ فرمایا اور جہنم سے نجات دینے کا وعدہ بھی فرمایا. دنیا میں کامیابی اور کامرانی سرخروئی. تو آج بھی مالک الملک نے اسی ایک مسئلے پر فرمایا اور اسی ایک مسئلے کو مختلف انداز سے رب العالمین نے اپنے بندے کو سمجھانے کے لیے شروع فرمایا. قرآن حکیم کے اندر دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. اے میرے ایماندار بندے، میری زمین فراخ ہے، اگر بالفرض کسی حصہ زمین پر رہ کر تم میری خالص عبادت نہ کر سکو تو اس حصہ کو چھوڑ دو. آپ کے ذمہ ایک ہی فریضہ ہے کہ آپ ہر قیمت پر سے خالص میری بندگی کریں. میری کسی عبادت میں جو میری ذات کے ساتھ مخصوص ہے اس کے اندر کسی نبی ولی شہید یا فرشتہ انسان یا حیوان غرض کسی فرد مخلوق کے شریک نہیں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو بڑے اچھے انداز سے اور مفصل بیان سے قوم کے سامنے رکھا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. کہ میرے قومی بھائیوں، صرف اپنے مالک الملک پالنے والے رب العالمین کو اپنا معبود کمزور اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں. قرآن حکیم گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اس مسئلے کو تسلیم کیا، مالک الملک نے ان لوگوں کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی رب العالمین نے ان کی سرخروئی اور کامرانی شامل بنائی. لیکن بدقسمتی کریے کہ انسان نے جن لوگوں کے اوپر اعتماد کھایا اور جن کے ساتھ ان لوگوں نے عوام نے عقیدت وابستہ کی کہ یہ لوگ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، یہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کا راستہ دیتے ہیں. اور ان لوگوں نے بھی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہی کہا کہ ہم آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں. لیکن سیدھا راستہ تو یہ تھا جس کا اللہ رب العزت نے خود فیصلہ فرمایا وقضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایہ. لیکن ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پیشوا چلاتے رہے، انہوں نے اس راستے کے علاوہ صرف اور کفر والا راستہ دکھایا اور قوم کے سامنے یہ کہا لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق. تو دیکھنا یہ پیغمبر نوح علیہ السلام الہ واحد کی بھی دعوت دے رہا ہے. یہ جگہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں. کسی کے اندر صفات الوہیت ایک یا کم و بیش زیادہ کسی کے اندر نہیں ہے. تو ایک اللہ کی ذات ہے جس کے اندر تمام صفات الوہیہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی ایسی ہستی نہیں جو الہ بنے اور الہ بننے کے قابل ہو یا الہ کہلانے کے جس کی عبادت کی جائے. اس کے جواب میں اس وقت کے قوم کے لیڈروں نے یہی کہا کہ نہیں، اس کا تو عقیدہ ایمان یہ ہے کہ ایک اللہ الہ ہے، لیکن ہم آپ کو اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس بات پر پابند کرتے ہیں کہ لا تذرن آلہہ، کہ تم ایک الہ نہیں بلکہ کثیر آلہہ کے تابعدار بن کے رہو، ان کو مت کرو.
ان کی خدائیوں کے جھنڈے بلند کرو اور تقریروں اور تعریفوں سے ان کے اندر ربوبیت کے صفات اور الوہیت کے صفات تو ان کے سامنے ثابت کر کے دکھاؤ کہ دیکھو یہ داتا ہے، یہ غوث ہے، یہ مستقل ہے، یہ عالم الغیب ہے، یہ متصرف ہے، یہ مدبر عالم ہے، یہ مختار کل ہے، یہ سب کچھ دینے والے ہیں، یہ سارا نظم و نسق زمین و آسمان کا ان لوگوں نے سنبھال لیا ہے، مالک الملک تو الیاذ باللہ الیاذ باللہ ایک فاضل اور عزی معطل کی طرح ہو گئے۔ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنا ہے تو آئیے ان آلیہ کی پرستش کیجیے اور ان سے پابند ہو جائیے، ان کے اوپر مضبوط ہو جائیے۔ تو قوم کو جب قوم کو لیڈر نے یہ دن بتلایا تو عام عقیدت مندی کے اندر اس طرح بکھرے ہوئے تھے، ان کے دماغ میں یہ فیصلہ دیا کہ پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ دو لیکن یہ اپنے لیڈر کی دعوت کو مت۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب پیغمبر آتا ہے تو ان کے سامنے جس کے اندر لالچ نہیں ہے، تما نہیں ہے، جس کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہے، جس کی صورت پاک ہے، جس کا ہر کردار اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہے، جس کے اندر علم ہے، صبر ہے، حوصلہ ہے، ہمدردی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ یہ میری بولی انسان اپنے راستے پہ واپس آ جائے اور یہ جہنم کا راستہ جو اختیار کر چکی ہے اس کو یہ چھوڑ کر جنت کا راستہ اختیار کرے، اس ہمدردی کے ساتھ جو پیغمبر دعوت دیتا ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ تو میرے قومی بھائیوں ایک مالک الملک کی ذات ہے جو مختار کل بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے، مشکل کے ساتھ حاجت روا ہے، مدبر عالم ہے، یہ سارے صفات اللہ رب العزت کی ذات سے ساتھ متصف ہیں۔ ان صفات میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ بھی دوسری کی ایسی متصف تو پیغمبر کی بات کو قوم نہیں مانتی، لیکن اپنے لیڈر مولوی اور جدی نشین سنگھ صاحب جو 5 ٹن سے 5 ٹن کی گدی پر بیٹھنے والا جدی نشین جب یہ کہتا ہے کہ لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواہم ولا یغوث ویعوق ونسرا تو قوم اس کے اوپر کافر ہو جائے۔ تو آپ اس کو بدقسمتی ہی کہہ لیجیے کہ یہ قوم کی کتنی بدقسمتی ہے کہ پیغمبر کے مقابلہ میں ایک مولوی، ایک لیڈر، ایک جدی نشین، ایک ادنا انسان جو گمراہی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی بغاوت کی طرف قوم کو لے جا رہا ہے، جہنم کے داخلے کی دعوت دیتا ہے، جنت سے محروم ہونے کی دعوت دیتا ہے، دونوں جہاں کی تباہی اور بربادی کی دعوت دے رہا ہے، سب اس کی دعوت کو تو لبیک کہہ کر قبول کرتی ہے، لیکن پیغمبر کے دونوں جہاں کی کامیابی کامرانی تو خبریں سناتا ہے، انی لکم نذیر امین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، امان کر دوں جو پیغام مجھے رب العالمین کی طرف سے ملا ہے میں دعائی نہیں ہوا آپ تک تو کون پیغمبر سے بات کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ، ایک طرف پیغمبر ہے، ایک طرف قوم کا لیڈر، قوم کا اصلی امام مولوی اور جدی نشین، دولت مند صاحب اقتدار، دوسری طرف دیکھیے ایک طرف رب العالمین کی کلام ہے جو پیغمبر پیش کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک ان کے ادنا لیڈر کی کلام ہے جو اس کے پیغمبر اللہ رب العزت کی کلام کے مقابلے میں وہ اپنی کلام کو پیش کرتے ہیں۔ اب قوم نے کیا فیصلہ کیا کہ اللہ رب العزت کی کلام اس قابل نہیں کہ اس کو قبول کیا جائے، البتہ ہاں ایک لیڈر کی کلام اس قابل ہے کہ اس کے اوپر ایک جانی لاکھوں جانے قربان ہو جائیں تب بھی اس کلام کو قبول کریں۔ پیغمبر کے مقابلے میں لیڈر کو منظور کر لیا اور پیغمبر کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی دعوت کے مقابلے لیڈر کی دعوت کو پسند کیا اور پیغمبر کی دعوت کو رد کر دیا۔ آخرکار قرآن حکیم نے یہ بھی پیش کیا کہ اس وقت اور پھر
عرب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. کیا ہے ہمارے اللہ؟ یہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی ہمیں دعوت دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ ہی داتا ہے، دس بھی ہے، دس بخش ہے، اس کو سکھا ہے آگے بڑھا ہے. ویسے یہ تمام صفات اسی کے ساتھ ہے. رب العالمین کے مقابلے میں کوئی تصویر، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کی لائق نہیں ہے کسی کے ساتھ. سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے. تو قوم کیا جواب دیتی ہے؟ قوم کے یہ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک اگر یہی دین جو یہ پیغمبر پیش کر رہا ہے مالک من الہ غیر، ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو یہ ہمیں سننا پڑتا ہے. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہ آپ کی طرف سے اگر آیا ہے، آپ نے اس کو بھیجا اور یہی دین حق ہے، تو ہم تو اس کو قبول کرنے سے رہے. تو اس کا نتیجہ تو صاف ہے کہ جو رب العالمین جو تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے حق کو جو ٹھکراتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، تو اس کے لیے تو عذاب ہی عذاب. لیکن اپنی ہی سے کہتے ہیں کہ ہم سے علینا حجارۃ من السماء، کہ ہمارے رب العالمین ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کا عذاب نازل کر دے، برسا کر ہمیں تباہ و برباد کر. یہ تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے مولوی اور پوری جدید مسلم کے مقابلہ میں، اس لیڈر کے مقابلہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. یہ شیخ التورات اور یہ شیخ الانجیل، یہ حافظ التورات اور حافظ الانجیل کی بات کو تو برکت میں تسلیم کریں گے، اس کے اوپر ایک جان نہیں لاکھ جان قربان کر دیں گے، لیکن مالک الملک تیری طرف سے آئی ہوئی کتاب قرآن حکیم کی بات کو نہیں تسلیم کریں. دن سے بنائے ہوئے دین کو تو مان لیں گے، لیکن تیرے بھیجیے دین شریعت دین اسلام کو تسلیم نہیں کریں گے. یہی جو نور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بات کی تھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہمیں یہ حق نہیں پسند، ہم اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی بھی غوث ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی غوث تھی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام داتا، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام یہ مشکل کشا ہوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نجات دینے والے، اور مریم صدیقہ یہ تکلیفیں دور کرنے والی اور حاجت براری کرنے والی، یہ بھی ہو جائے اور مالک الملک بھی مصیبتیں دور کرنے والا ہو جائے. جیسے اللہ کے نذرانے پیش کیے جائے ویسے ان کے نام کے بھی نذرانے پیش کیے جائے. جیسے رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے تو ان کے سامنے، ان کی مورتیوں کے سامنے، ان کے قبروں کے سامنے نہیں جا سکے گا. تو یہ بھی ہمیں تو پسند ہے. تو یہ قوم کی بدقسمتی کہ قوم کے علماء نے جس چیز کو کہہ دیا کہ یہ نظر ہے، قوم نے اسے کہا کہ یہ ہے. قوم کے علماء سیدھے جس چیز کو کہہ دیا کہ اس کا نام دین ہے، اس کا نام اسلام ہے، قوم نے بغیر سوچے سمجھے اس کو تسلیم کر دیا کہ واقعی یہ دین اسلام ہے. اگر کہ قرآن حکیم یہ دین اسلام کی اپنی تسلیم پیش کرنے والا ہے، وہ اس کے خلاف قرآن حکیم آیات سے پیش کرتا رہا، لیکن کوئی اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج قوم کے شریعت خود کے اندر مطلع ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے شریعت بھی خود کے اندر مطلع ہو گئی. اور آخر کار قرآن حکیم نے جو بیان کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ بس اب حجت پوری ہو گئی، بس میں کوئی کرلا گرنا دبا کہ اب کشتی تیار کرو ہمارے حکم اور ہمارے فیصلے کے مطابق، اب کشتی تیار کرو. اب کشتی تیار ہو گئی تو کچھ ایماندار لوگ جو ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، مالک الملک نے ہم اس کو بچا لیا.
اور بتایا پورے ملک سے رہنے والے انسانوں کو سفید روس جو سب شکل بزرگوں سے جو قوم کے بزرگ ہوا کرتے اور تو معصوم بچوں کو مالک الملک نے معاف تقسیم کیا اور جب عذاب آیا تو تمام کو طرح برباد کر دیا. یہ حال آج اس قوم کا ہے. یہ گروہ کا مول نیوز کرتا دیتا ہے کہ یہ دین ہے. یہ قوم کا نوجوان جو گریجویٹ یہ فلاسفر یہ پروفیسر یہ بے کلا صاحبان اور یہ خود یہ بڑی بڑی تعلیمی ڈگریاں حاصل کرنے والے یہ کہتے بالکل یہ حضرت صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ دین ہے تو بالکل یہ دین ہے. اب ہمیں اس کے علاوہ قرآن حکیم اور آدمی سے سیاح کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کس لیے دیکھتے ہیں کس ماہ میں تو میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے اور پھر سب تھوڑا پا اس میں ظاہر نہیں ہوتے اس میں جو آج کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ علماء اس کی قیادت کرتے ہیں اس کی اس میں صحیح کرتے اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کو دین اصلی دین سمجھا گیا ہے اور جو اس کی تردید کرے اس کو غلط قرار دے اس کو بے دین کہا جاتا ہے. اس کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے. اس کو رسول کا منکر کہا جاتا ہے. اس کو قرآن رسول کا منکر کہا جاتا ہے. اس کو رب العالمین کی ذات کا منکر کہا جاتا ہے. اس کو دین اسلام کا منکر کہا جاتا ہے. کیوں اب اصطلاح ہے عوام اور خواص کی اصطلاح میں دین اس کا نام بن گیا ہے کہ کسی جماعت کسی گروہ کا لیڈر اس پر جس چیز کو دین کہنے بس وہ دین ہے. قرآن حکیم کی ایک اپنی 50 آیات اگر اس کے خلاف بیان دے دیں تب بھی کوئی پروانی دین وہی ہوگا جو علامہ کر دے. اور میلاد النبی کی جو علماء نے کہہ دیا کہ یہ دین ہے اس کے اندر شامل ہونے میں اتنا ثواب ملتا ہے تو اب کون چیز سے قرآن حکیم سے اور آدمی سے سیاح سے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محدثین سے تابعین سے کون سی. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ محرم کا 10 دن کا عشرہ جو گزرا ہے آپ کے سامنے یہ بھی ایک دن ہے. اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہر آئے دن میں کبھی حضرت صاحب کا عرصہ ہے کبھی حضرت صاحب کا عرصہ ہے. کبھی ملتان والے حضرت صاحب کا تو کبھی لاہور والے حضرت صاحب کا کبھی احمدآباد کے حضرت صاحب کے عرصے کبھی مانسیرا کے حضرت صاحب کا اور اس عرص کو دین بنایا گیا. اس کے کہا کہ یہ دین ہے. دوسرا کیوں کیسے سے علماء کا یہ فتویٰ ہمارے علماء نے کہہ دیا ہے کہ یہ دین ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سے فرماتے رہیں لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا والانبیاء اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ان کی پرستی کی ان کی ان کو ڈال جاتا ہے ان پر نگرانی چلائے ان کی مشکل کے ساتھ کہہ کر پکارا حاجی دروا کہہ کر پکارا بس نہیں کہہ کر پکارا. خبردار کرتے ہیں کہ خبردار میری امت پہلی قومیں انبیاء اور صلحاء کی قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہو گئی. آپ ایسا نہ کرنا لا تصور کیے مساجد تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا. اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیکن صرف مذہب نہیں ہے. مذہب تو وہ ہے جو علامہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے. اسی سجدہ کے ذریعے تو آپ کو جنت ملے گی. قبر پر آپ سجدہ کے منکر ہو گئے تو جہنم میں جائیں گے. قرآن حکیم نے کہہ دیا کہ میاں صاحب عقل کا علاج کرو. یہ کیا کر رہے ہو جس کے سامنے سجدہ روز ہوتے ہو جس کی قبر پر جا کر تم ایک ساتھ بیٹھتے ہو مشکل شکایت کی امید رکھ کر بیٹھے ہو. فرمایا ہم بیٹھے گھر آ جائیں یہ تو مردہ ہے زندہ نہیں. اس کے اندر تو زندگی کی رمت تک پاتی دینی اور اگر یہ زندہ ہوتا تو قیامت کی دینی جب دنیا زندہ ہو جائے گی تو اسے تم کو پتہ بھی چل جائے گا کہ قیامت آ گئی ہے. ہماری دین آئی جائے گی. میت کے جان جو چند دنوں کے بعد اس کا وجود روزہ روزہ ہو گیا جیسے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کے بعد انسان کا وہ جسم روزہ روزہ ہو جاتا ہے مگر وہ ہڈی جس کے اوپر انسانی بنیاد قائم کی گئی ہے وہ باقی رہتی ہے. قرآن یقین بھی نہیں کہتا کہ یہ انسانی جسم روزہ روزہ ہو جائے گا اور اکثر نو قیامت سے دن اس کی تخلیق کی جائے گی اور پھر ہر جدید وہ نئی مخلوق بن کر جو جیسے پہلے پیدا کیا گیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کیا جائے گا. بغیر ختنہ کیے پہلے بھی پیدا ہوا اور بعد میں بھی پیدا ہوگا. ماں کے پیٹ سے ننگے بدن پیدا ہوا تو قیامت کے دن بھی ننگے بدن پیدا ہوا. ہم وہ مالک کا ابراہیم سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے. لیکن نہیں اب اس قرآن حکیم کے بیان کو کوئی مذہب نہیں کہتا. بس کہتے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ مرنے والا یہ مردہ ہے یہ مر گیا شہید ختم ہو گیا قرآن حکیم کے فیصلے کی لیا کے مطابق تو وہ اس کو مذہب نہیں مانتے اس کو دین تقریب نہیں کرتے. کہتے ہیں دین وہ ہے مذہب یہ ہے کہ قبروں کے اندر جتنے میت ہیں یا جن کو قبریں نہیں میسر ہو سکیں ان سے بدن کو جلا کر لاش کر دیا گیا اور پھر پجاریوں کو چھوڑ دیا گیا یا اس کے درندے کھا گئے یہ دنیا کے حوالے کیا گیا تو وہاں کے جانور اس کو کھا گئے تو کہتے ہیں جس اس کی ہو جائے لیکن وہاں وہ ہر جگہ زندہ ہے. صرف زندہ نہیں بلکہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اس کے اوپر گھر والوں کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں اور اس کی قبر کے سامنے اگر کوئی جا کر برا عمل کرے تو وہ ناخوش ہوتا ہے ناراض ہو جاتا ہے. اگر کوئی اچھا عمل کرے تو وہ خوش ہو کر دعائیں کرے. پھر معاملہ یہاں تک نہیں پھر اگر اس کو جینے آ جائے تو باہر بھی آ جاتا ہے قبر سے. وہ زندہ اس کے خاندان میں ہے وہاں بیماروں کی بیمار علاج بھی کرتا بیمار کچھ بھی کرتا اور ان کو خبریں بھی دی جاتا ہے تو کل وہ ہونے والا ہے. تو یہ مذہب ہے یہ مذہب آج دنیا کہتی ہے تم اگر اس مذہب کو قبول نہیں کرو گے تو تم کافر قرار دیے جاؤ گے. یہ ہمارے علماء اتنی بڑی علماء اتنے بڑے سیکھیار یہ صاحب تصوف یہ بڑے بڑے مسائل یہ ان جن کا شمار کرنا بھی بڑا مشکل ہے. ایک ملک کی بات نہیں کتنے ممالک کے علماء کا یہ فتویٰ ہے اور یہ دستخط ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ ہے. آپ بتاؤ ان کو جھوٹا کون کہے. اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ پیغمبر سے گستاخ قرار دی جائیں گے اور گستاخ رسول کی طرف سزا مقرر ہو چکی. تو یہ تو مذہب ہے کہ پیغمبر کو زندہ سمجھو مرنے والوں کو زندہ سمجھو ان سے مرادیں مانگو ان کو اللہ رب العزت کے نام دو کہ یہ داتا ہے 10 دیے یہ مجھ سے سکھائے گی آگے چلائیے یہ جنگل. لیکن پرانے اسی وجہ یہ کہہ دو اللہ غیب السماوات والارض زمین و آسمان کے تمام غیب کا مالک ایک اللہ ہے وہی جاننے والا ہے. غیب السماوات والارض رب العالمین خود فرما دے کہ میں سب آسمان اور زمین کی کسی بھی چیزوں کو جاننے والا ہوں. میری ذات کے علاوہ کوئی پیغمبر بھی اس کو جاننے والا نہیں. اپنے پیغمبروں سے کہلوایا کہ تم پہلے لا عالم الغیب قرآن حکیم جس مذہب کو پیش کرتا ہے کون کہتی ہے کیا کہتی ہے. ہم قرآن حکیم کو کیسے قبول کریں. ہمارے آباء اجداد نے نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں اپنے لیڈر کی بات سے مانا تھا. اللہ کی صحیفے کے مقابلے میں اپنے لیڈر کی کتاب و تسلیم علیہ السلام کو تسلیم کیا تھا. اللہ رب العزت کے سفر کو تسلیم کرتے ہوئے وہ قوم ڈوب کر مر گئی تھی لیکن ہمارے کو ملک کی توحید اور وحدانیت کو چھوڑنے کا قبول کیا تھا. یہ ہمارے آباء اجداد ہیں جیسے ابراہیم اسلام پیش کیا ہے. ماہی تماشی ہوئی ہم سے کہا آگے تم تو ذرا بتاؤ دانشورو عقل مندوں بتاؤ یہ کیا تماشی ہے ان کے سامنے تم ایک صاف کی شکل میں بعدت بیگانی ہو کر فریادی ہو کر بیٹھے ہیں. کوئی اولاد مانگتا ہے تو کوئی روزگار طلب کر رہا ہے دوسرا ہے
یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا وجدنا لہ آبانا لہا عابد. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے آبا اور اجداد، ہمارے صحابہ صوفیاء اور علماء، ہمارے مشائخ، وہ سب ان کی عبادت کرتے آئے ہیں. ہم تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی عبادت کر رہے ہیں. بات کیوں بھی نہیں کرتی؟ اور پھر لکھ یہ ہے کہ کسی گروہ کو آپ لے لیں بغیر کسی کو سکھنا، اس کا قرآن حکیم کے ساتھ اس قدر مشترک حصہ میں یہ سب برابر ہے کہ قرآن حکیم کی مخالفت میں ہر ایک میں الگ بلند کیے ہوئے ہیں. یہی مسئلہ جو آپ کے سامنے ہے کہ مردہ قرآن حکیم کہتا ہے یہ میت ہے، ہم بات غیر واحد مردہ ہے، اس کے اندر زندگی ہے. آپ کسی گروہ کو لے لیجیے، اس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں، قبر میں دفن کرنے کے بعد یہ زندہ ہو گیا. اب اسی سے تو سوال ہو رہا ہے کہ تمہارا رب ہے. اسی کو آگے دکھایا گیا. ان سے اگر آپ کہہ دیں کہ قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے سننا کے بعد ذالک لمیتون، انسانوں کسی ایک کو نہیں پوری انسانیت کے بارے کو لوگ مخاطب کر کے کہتے ہیں سننا بعد ذالک لمیتون، ایک گنتی کے بعد تم میت ہو جائے.